اب بات کرتے ہیں لائپوپروٹینس کی. لائپوپروٹین بھی کمپلیکس لپڈ ہے اور یہ لپڈس کی ٹرانسپورٹیشن میں ہیلپ کرتا ہے. اچھا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ کلینکل بات ہے وہ یہ کہ یہ لائپوپروٹینس ہم ان پیشنٹس کا ضرور چیک کرتے ہیں جس میں ہمیں شبہ ہو کہ ان کا کولیسٹرول بڑھ رہا ہے یا یہ ہائپر لپیڈیمیا کی طرف جا رہے ہیں یا یہ پیشنٹس مستقل بلڈ پریشر کے مریض بن چکے ہیں. تو بلڈ پریشر اور کارڈیو ویسکولر سینیریو کو اور کارڈیو ویسکولر ایونٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لپڈ پروفائل چیک کراتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں لپڈ پروفائل چیک کرائیے. خالی لوگ کولیسٹرول چیک کراتے ہیں، اس سے بھی ایک چلیں ٹھیک ہے، ایک کلو تو ملتا ہے، لیکن پورا لپڈ پروفائل چیک کرانا چاہیے جس میں ویری لو ڈینسٹی لائپوپروٹین جس کو وی ایل ڈی ایل کہا جاتا ہے، لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ایل ڈی ایل کہا جاتا ہے، ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین جسے ایچ ڈی ایل کہتے ہیں، ٹوٹل کولیسٹرول. یہ 4 جو پیرامیٹرز ہیں وہ تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن کچھ لیبز جو ہیں وہ آئی ایل ڈی ایل کو بھی چیک کرتی ہیں، یعنی انٹرمیڈیٹ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین. یہ 5 جو لائپوپروٹینز ہیں ان کو ہم چیک کراتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ ان میں سے کسی بھی لپڈس کے لیولز بڑے میں ہوں، ڈی ارینجڈ ہوں، تو پھر ہم اس کو پیشنٹ کو ٹیگ کرتے ہیں ڈسلیپیڈیمیا یا ہائپر لیپیڈیمیا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک خاص قسم کا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہو، جیسے کہ ایک اور کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرائیگلیسرائڈ، تو پھر اس پیشنٹ کو ہم کہتے ہیں ہائپر ٹرائیگلیسریڈیمیا. ادروائز ہم کہتے ہیں پیشنٹ کو ہائپر لیپیڈیمک یا ہائپر لیپیڈیمیا کا پیشنٹ ہے یہ، ٹھیک ہے. اور ڈسلیپیڈیمیا کا مطلب ہے کہ ڈس بیلنس، ٹھیک. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ ان 4-5 میں سے کون سا زیادہ بڑھا ہوا ہے. اور ایک پروٹیکٹیو کولیسٹرول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایچ ڈی ایل، ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین. یہ پروٹیکٹیو کیوں ہے اور یہ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین والے ڈینجرس کیوں ہیں، اس کو بھی ذرا سا سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لو ڈینسٹی لائپوپروٹینز ہیں ان کی نیچر تھوڑی سی اسٹکی ہوتی ہے، یہ چپکنے والے مولیکیولز ہوتے ہیں. تو یہ اینڈوتھیلیم جو بلڈ ویزلز کی لائننگ ہے اس میں چپکنا شروع ہو جاتے ہیں اور نیروئنگ کر دیتے ہیں، وہاں تنگی کر دیتے ہیں. اس سے بلڈ پریشر بھی بڑھتا ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ تنگی دل کی شریانوں میں ہو، دل کی آرٹریز میں ہو، جیسے کارڈیک کورونری آرٹریز ہیں، تو وہاں پر کوئی کارڈیو ویسکولر ایونٹ آ سکتا ہے، انجائنا ہو سکتا ہے، مایوکارڈین انفارکشن ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے. یا برین کی آرٹریز میں اگر یہ فنومینا ہو رہا ہو تو تھرومبس بن جاتا ہے، کلاٹ بن جاتا ہے اور ہیمریج ہو جاتا ہے، اسٹروک جسے کہتے ہیں. تو الغرض یہ بڑا خطرناک فنومینا ہوتا ہے ایتھیرو اسکلیروسس کا، جس میں لپڈس بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور لپڈس کے ساتھ ساتھ پلیٹلیٹس بھی آ کر چپک جاتے ہیں. تو ایک بہت نقصان دہ عمل ہے، اور اس میں ایک کلاٹ بننا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم پلیگ کہتے ہیں، اور اس کو فوراً ہائیڈرولائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز جان جا سکتی ہے. اچھا، کمنگ ٹورڈس ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین. ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین کو گڈ کولیسٹرول کیوں کہتے ہیں؟ گڈ کولیسٹرول اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بیڈ کولیسٹرول کو اٹھا کر یا فری فیٹی ایسڈز کو اٹھا کر بلڈ اسٹریم میں سے لیور کی طرف لے جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ریورس ٹرانسپورٹ کرواتا ہے لپڈس کی اور فیٹی ایسڈز کی. تو یہ اچھی بات ہے، یعنی بلڈ اسٹریم میں سے اضافی طور پر فری فیٹی ایسڈز نہیں گھومتے پھریں گے جو کہ الٹیمیٹلی سبب بنے ایتھیروسکلیروسس کا. تو گڈ کولیسٹرول بھی قدرت نے دیا ہوا ہے، دیٹ از ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین، اور اس کی نیچر زیادہ اسٹیکی نہیں ہوتی. تو ہاں البتہ ڈینس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین مولیکیول کہتے ہیں. یہ جو ڈینسٹی ہے اس کی بنیاد پر یہ ایل ڈی ایل اور ایچ ڈی ایل کی کلاسیفیکیشن کی گئی ہے، لیکن ایچ ڈی ایل جو ہے وہ فائدہ مند چیز ہے. تو وہ پیشنٹ جن کا ایچ ڈی ایل بڑھا ہوا ہوتا ہے، سے فار ایگزامپل 35 سے اوپر ہو، 40 سے اوپر ہو، 45 42 48 50 50 پلس، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اس میں کارڈیو ویسکولر ایونٹس کم ہونے کے چانسز کم ہوتے ہیں. اور ایچ ڈی ایل بڑھایا جا سکتا ہے ایکسرسائز سے، لائف اسٹائل چینجز سے، اور چینج ان ڈائٹ سے، اور خاص طور پہ اولیو آئل انٹیک سے، السی کے تیل کے انٹیک سے، ویجیٹیبل آئلز جو ہیں اس سے جو ہے وہ ایچ ڈی ایل بڑھتا ہے، اور باقی جتنے چیزیں ہیں اس کے اپوزٹ اس سے ایل ڈی ایل بڑھتا ہے. تو یہ لائپوپروٹینز کا تذکرہ. ٹھیک ہے، امید ہے یہاں تک آپ کے بات سمجھ میں آئی ہوگی. آگے ہم ڈیرائیوڈ پروٹینز کو ڈسکس کریں گے.